الله بإذنه سراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر کائنات جان کائنات ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار غنچے راز وحدت قاسم کنز نعمت مصطفیٰ جان رحمت جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک عاشق اپنی عاشقی کا اظہار کرتے ہوئے رطب اللسان ہیں کہ بالیقین بڑھ گیا اس شخص کا رتبہ شریف. کہیے سبحان اللہ. بالیقین بڑھ گیا اس شخص کا رتبہ شریف جس نے دیکھا ہے میرے سرکار کا روضہ شریف. جس نے دیکھا ہے میرے سرکار کا روضہ شریف اور دیکھ کر شمس و قمر پانی پانی ہو گئے. دیکھ کر شمس و قمر پانی پانی ہو گئے. اے بدر کامل آپ کا چہرہ شریف. اے بدر کامل آپ کا چہرہ شریف. اے بدر کامل آپ کا چہرہ شریف. اور ملاحظہ کریں کوئی میرے مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہے. میرے مصطفیٰ کو جو کہنا کہے لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ میں وہی کہوں گا جو میرے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے, اچھے رضا نے بتایا ہے, میٹھے رضا نے سکھایا ہے. ہم سنیوں کے امام نے بتایا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوپ, مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آج کچھ فکروں نے کوتاہ بینوں نے میرے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا ہے, وہیں پہ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے چمکتا سورج اور روشن چراغ سے تعبیر کیا ہے. میں بائبل سے نہیں پوچھوں گا, میں توریت سے نہیں پوچھوں گا, میں زبور سے نہیں پوچھوں گا, میں انجیل سے نہیں پوچھوں گا, سائیکلوجی کی کتاب سے نہیں پوچھوں گا, بلکہ میتھمیٹکس کی کتاب سے نہیں پوچھوں گا, بلکہ قرآن کی طرف رجوع کروں گا. اے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. اے قرآن تو ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اے قرآن تو ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اے قرآن تو ایسی کتاب ہے جو لارائب ہے. تو ہے کیا؟ قرآن نے عالم تصورات و تخیلات و تفکرات میں جواب دیا. مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ فلسفی مجھے قرآن کہے, منطقی مجھے قرآن کہے, پڑھا لکھا مجھے قرآن کہے, ان پڑھ مجھے قرآن کہے, الٹریٹر مجھے قرآن کہے, ان ایجوکیٹڈ
وکٹر مجھے قرآن کہے. مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو خانقاہی مجھے قرآن کہے, درگاہی مجھے قرآن کہے, پورا عالم اسلام مجھے قرآن کہے. میں بیان ادا ہوں جناب مصطفیٰ کا, اس لیے کہ چلنا مصطفیٰ کا, بتانا خدا کا, اسی کا نام قرآن ہے. سوچنا مصطفیٰ کا, بتانا خدا کا, اسی کا نام قرآن ہے. تھنکنگ مصطفیٰ کی, بتانا خدا کا, اسی کا نام قرآن ہے. سفر مصطفیٰ کا, بتانا خدا کا, اسی کا نام قرآن ہے. آسمان میں سفر میں جانا مصطفیٰ کا, بتانا خدا کا, اسی کا نام قرآن ہے. مدینے میں چلنا مصطفیٰ کا, بتانا خدا کا, اسی کا نام قرآن ہے. اگر مکہ اور مدینے میں چلتے پھرتے قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو, اور جزدان کو دیکھنا چاہتے ہو قرآن کو دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اے محبوب آپ چمکتے سورج ہے, روشن چراغ ہے. اب میں آپ کو مثال کے ساتھ واضح کروں, کوئی لفاظی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. لوگ تو آج آتے ہیں, میں ضرب کاری بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں, کامیڈین والی تقریر میرا مشغلہ بھی نہیں ہے. اب ذرا دیکھیں کہ قرآن کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں اور مثال کے طور پر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی دریا کے قریب ٹھہر جائے اور دریا کے قریب کو دیکھیں, اس کے پانی کے تلاطم کو دیکھیں, پانی کے بھور کو دیکھیں, اور جب قریب آئے اور آنے کے بعد دیکھے. لیکن ایک اصول اور ضابطہ یاد کر لے کہ شے ایک ہوتی ہے لیکن جگہ بدلنے سے مقام بدل جاتا ہے. شے ایک ہوتی ہے, جگہ بدلنے سے مقام بدل جاتا ہے. جب آپ نے دریا کو دیکھا ہے, بڑے غور سے مشاہدہ کر لیا ہے, دیکھا ہے, لیکن ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دریا کا پانی کم ہو جاتا ہے, اور جو ہی کم ہوا ہے پانی سوکھنے لگتا ہے تو کبھی دریا کو بھاپ کی شکل میں بنتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو شے ایک ہے. کبھی آپ نے بھاپ بھی کہا ہے, لیکن جب رمجھم بارشیں ہوتی ہے تو کبھی اس کو آپ نے رمجھم بارش کہا ہے, کبھی اولا سے تشبیہ دیا ہے, اور کبھی آپ نے موسلادھار بارش بھی کہا ہے. کچھ دیر کے بعد جب موسم تمام ترانیائیوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اور جب بارش ہونے لگتی ہے تو دریا بھر جاتے ہیں, تالاب میں پانی نظر آنے لگتا ہے, کنویں بھر جاتے ہیں. تو کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ دریا کا پانی ہے, کنویں کا پانی نظر آ رہا ہے. لیکن ویسا ہی بلا تشبیہ و تمثیل جب مکے میں وہ نور محمدی جلوہ گر ہوا تھا تو ابو بکر صدیق نے اپنے سینے سے لگایا تھا تو صداقت کے بیتاج بادشاہ بن گئے تھے. وہی نور محمدی جب جلوہ گر ہوا تھا تو فاروق اعظم نے اپنے سینے سے لگایا تھا تو عدالت کے بیتاج بادشاہ بن گئے تھے. وہی نور محمدی ہے جب مکے میں جلوہ گر ہوا تھا تو حضرت عثمان غنی نے اپنے سینے سے لگایا تھا تو سخاوت کے بیتاج بادشاہ بن گئے تھے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, تجھ پر ایک جان نہیں 100 جان تجھ پر قربان, اس لیے کہ تو نے بے جان کو جان کر دیا ہے. یا رسول اللہ, تو نے حضرت بلال کو رشک قمر کر دیا ہے. یا رسول اللہ, تو نے بے زر کو ابو ذر کر دیا ہے. یا رسول اللہ, تیرے نور نے پوری کائنات کو منور کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مولانا وارث جمال صاحب قبلہ. میرے مصطفیٰ نور بھی ہے, بشر بھی ہے. جو صرف نور مانے وہ کافر, صرف بشر مانے وہ کافر. نور بھی ماننا ہوگا, بشر بھی ماننا ہوگا. مصطفیٰ کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا. اے محبوب آپ چمکتے سورج ہیں, روشن چراغ ہیں, لیکن ذرا دیکھو تو صحیح کیا آسمان سینکڑوں میل کی دوری پر ہے, لیکن جب سورج کی روشنی پھیلتی ہے تو کبھی کسی کا چھت ہے, جیسے ہمارے محترم اظہر بھائی موجود ہے, ان کا مکان بنا ہوا ہے لواڈی نامکم میں, تو کبھی روشنی جب آتی ہوگی تو پورے مکان میں نہیں روشنی پہنچتی ہوگی. کیوں؟ چونکہ چھت آئی ہے, آپ کے مکان بنے ہیں, تاج محل جیسی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, روشنی پھیل رہی ہوگی, سورج کی تمازت پڑتی ہوگی آپ کے گھر میں, لیکن اندر روشنی نہیں پھیلتی ہوگی. لیکن میرے مصطفیٰ تو ایسے روشن چراغ ہیں, ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جل رہے ہیں. کیسے؟ مجھ سے پوچھو گے تو جواب یہ ملے گا
مکے میں روشنی پھیلی تھی، لیکن آپ نے مکے میں روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے ایک تفسیر روح البیان میں علامہ روح البیان لکھتے ہیں تفسیر روح البیان میں کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے 24,000 سال پہلے وہ نور چمکا تھا، اس کے بعد پھر حضرت آدم کے پیشانی میں وہی نور چمکا ہے، اور جب نور چمکا ہے تو کبھی فرشتے آگے ہو کر کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہی جب صلب آدم میں نور چمکا ہے تو کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ اور جب وہی نور جنت میں گیا ہے تو جنت میں روشنی پھیل رہی ہے، وہی نور کبھی جب چمکا ہے تو سری لنکا کے وادی میں چمکا ہے، وہی نور چمکا ہے تو جدہ کی وادی میں چمکا ہے، وہی نور چمکا ہے تو عرفات کی وادی میں چمکا ہے، وہی نور چمکا ہے تو حضرت شیش کے صلب میں چمکا ہے، وہی نور چمکا ہے تو کبھی حضرت دانیال کے پیشانی میں چمکا ہے، وہی نور چمکا ہے تو حضرت زکریا کے پیشانی میں چمکا ہے، وہی نور چمکا ہے تو حضرت موسیٰ کے پیشانی میں چمکا ہے، وہی نور چمکا ہے تو حضرت یوسف کے پیشانی میں چمکا ہے، وہی نور چمکا ہے تو حضرت یعقوب کے پیشانی میں چمکا ہے، وہی نور چمکا ہے تو کبھی وہی نور چمکا ہے جو حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں چمکا ہے۔ وہاں جب نور آ رہا ہے تو ایسے نہیں آ رہا ہے، میں تو کہتا ہوں ان جملوں سے تعبیر کرتا ہوں، میرا نبی نبیوں کا امام بن کر آ رہا ہے، میرا رسول رسولوں کے امام بن کر آ رہا ہے، میرا نبی کفر کے تابوت میں آخر کے ٹھوکنے آ رہا ہے، میرا نبی ظلم کا پنجہ توڑنے آ رہا ہے، میرا نبی اخلاق و محبت کا دھارا بہانے آ رہا ہے، میرا نبی ایسے نہیں آ رہا ہے ضعیفوں کا سہارا بن کے آ رہا ہے، میرا نبی یتیموں کا والی بن کے آ رہا ہے۔ یہی نہیں، جب علماء کرام سے پوچھو گے تو کہے گا بلکہ اس سے پہلے تو میں قرآن سے پوچھوں گا، اے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، بتا رسول کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے رسول کا چہرہ والضحیٰ، رسول کے زلفے واللیل اذا سجا، رسول کے آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، رسول کے زبانے میں تشریف لانا والنجم اذا ہوا، رسول کے ید اللہ فوق ایدیہم، رسول کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم، رسول کی رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان کا جلوہ نکھت میں بسا ہوا ہے، ان کا جلوہ رنگت میں بسا ہوا ہے، ان کا جلوہ گلوں کی تازگی کے لیے ہے، ان کا جلوہ کلیوں کی رعنائی کے لیے ہے، ان کا جلوہ دھار دھار ہے، ان کا جلوہ شار شار ہے، انہی کے ذکر فکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو رچایا اور بتایا ہے۔ حیاتم ہم کسی کو پیدا نہ کرتے، نئے زمین دنیا دیکھتی، نئے نیل وہ آسمان کا شامیانہ صرف اس لیے ہے کہ پیکر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، اس لیے ان کے استقبال کے لیے زمین کا بچھانا بنایا گیا، آسمان کا شامیانہ تن کیا گیا، آسمان کی رفت سے زمین گنبد خضرا کو سلام پیش کرتی ہے، مہرو انجم سبھی سلام پیش کرتے ہیں، ان کے در کا طواف کرتے ہیں۔ اگر میلاد مصطفیٰ مقصود نہ ہوتا تو نہ آدم کو آدمیاں سے نواز کر اس خاندانی گیتی میں بھیجا جاتا، نہ حضرت یوسف کو حسن کا لبادہ اڑھا کر اس خاندانی گیتی میں بھیجا جاتا، نہ حضرت موسیٰ کو لبادہ جلالی میں اڑھا کر اس خاندانی گیتی میں بھیجا جاتا، بلکہ میں وہی کہوں گا یہ امام نے کہا ہے، امام احمد رضا نے کہا ہے، اچھے رضا نے کہا ہے، پیارے رضا نے کہا ہے، سچے رضا نے کہا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد میں بیٹھنے والوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کی میلاد میں جو 1 درہم خرچ کرتا ہے کل میدان محشر میں جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میلاد پاک میں خوشیاں منانے والوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ غزوہ بدر و حنین میں شامل ہوگا۔ غزوہ بدر و حنین جس طریقے سے ان کا رفیق ہوگا، ان کا ساتھی ہوگا۔ اب ذرا دیکھو منکرین میلاد پوری دنیا میں ہے، بدعت اور خرافات کا فتویٰ لگانے والے ایک جماعت نظر آ رہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق کیا بولتا ہے، اعلیٰ حضرت کی دیوانگی کیا بولتی ہے، اعلیٰ حضرت کی فرزانگی کیا بولتی ہے،
आला हजरत की आशिकी क्या बोलती है, कोई कहे ना कहे, लेकिन मुस्तफ़ा करीम को तो हम ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, के दिन हो को भले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बात, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। ये आला हजरत का इश्क बोल रहा है। आला हजरत ने 8 साल की उम्र में अपनी मिलाद शरीफ पढ़ी है। आप इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछो तो इमाम अबू हनीफा ने मिलाद शरीफ का एहतमाम किया है। इमाम शाफई से पूछो, इमाम शाफई ने मिलाद शरीफ का एहतमाम किया है। हजरत उस्मान गनी से पूछो, जितने सहाबा कराम है, जितने तबे ताबीन है, जितने औलिया कराम है, रसूलुल्लाह की मिलाद पढ़ी है। यही नहीं बल्कि मिलाद पढ़ना ये सुन्नत इलाहिया है। क्या आपको मालूम नहीं है, जब आलमे अरवाह में जमा करके कहा था, हे आदम मैं इनको पहचानते हो, ये कौन है, ये किनकी पाक रूह है? हजरत आदम ने कहा ए अल्लाह तू जानता है। हजरत मूसा की रूह ने कहा था ए अल्लाह तू जानता है। हजरत ज़करिया की रूह ने कहा था ए अल्लाह तू जानता है। हजरत मूसा और हजरत अय्यूब और हजरत याकूब की रूह ने कहा था ए अल्लाह तू जानता है। तो उस वक्त रब ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा तुम लोगों का रब नहीं हो? तो सबने कहा था कालू बला। तो सबसे पहले मिलाद पढ़ने वालों की जो ज़ाते गिरामी है, खुदा वहदहू ला शरीक की ज़ाते गिरामी है। फतवा लगाओ खुदा पर, फतवा लगाओ अल्लाह पर, क्यों नहीं लगाओगे? जब तुम एक आम इंसान पर फतवा लगाते हो तो खुदा वहदहू ला शरीक पर फतवा लगाओ, तुम्हारी अक्ल मफलूज हो जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे। तुम फतवा नहीं लगा सकते हो, इसलिए कि सब है खुदा के बंदे, कोई फतवा नहीं लगा सकता है। तो मिलाद पाक पढ़ना। अब जरा मुलाहिजा करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर है, मेरे मुस्तफ़ा नूर भी है, बशर भी है। अल्लाह फरमा रहा है व दायन इल्लाहि बिइज़्नि सिराजम मुनीरा, ऐ महबूब आप चमकते सूरज और रोशन चिराग है। ऐ महबूब आप चमकते सूरज और रोशन चिराग है। हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है सल्तनत मुगलिया का, अकबर बादशाह। गौर से सुनिएगा, जिन्होंने दीन इलाही चलाया था और उसी को किला कमा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुजद्दिद अल-फ़सानी को पैदा कर दिया। मुजद्दिद अल-फ़सानी को पैदा कर दिया। लेकिन ये बिदअत और खुराफात का इर्तिकाब करने वाले, फैलाने वाले, मिलाद के मुनकरीन जब बढ़ने लगे तो सौदागरान मोहल्ले में बरेली के इमाम अहमद रज़ा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। याद रखे, उसी अकबर ने बीरबल से कहा था ए बीरबल ये तो बताओ, मुझे कुछ दिनों से बेचैनी छा रही है, परेशानी बढ़ रही है, तफक्कुरात की करवटें मेरे ज़हन दिमाग में लकीरें फैल रही है, उसका इलाज क्या है, उसका मुताबा क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, बताओ तो सही, तुम्हारे पास कुछ इलाज है? तो कहा हाँ मेरे पास इलाज है। कहा घबराए क्यों हो? क्या घबराता इसलिए हो कि मैं जब हिंदुस्तान के सरजमी पे हो हुकूमत चला रहा हूँ, रियाया भी मेरे सामने है, अमीर भी मेरे सामने है, गरीब भी मेरे सामने है, फकीर भी मेरे सामने है, तमाम लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, कोई सैल्यूट करता है, कोई मानता हमें है, कोई बुरा भला कहता है, लोगों के चेहरे को देखता हूँ। लेकिन ये तो बताओ, जब हम रात का कब्र की काली कोठरी में जाएंगे, अंधेरा ही अंधेरा होगा, न रोशनदान होगा, न ट्यूबलाइट की रोशनी होगी, न ये तमाम तर रोशनी होगी, उस वक्त का आलम क्या होगा? उस वक्त का इलाज है? तो उस वक्त बीरबल ने कहा था सुनो मेरे पास इलाज है। कहा क्या इलाज है? इलाज ये है कि आपके मुस्तफा करीम दुनिया में जाहिरी तौर पर कितनी जिंदगी गुजारी है? 63 साल। तो कहा 63 साल जिंदगी गुजारी है। ये बताओ, जब से मुस्तफा पैदा हुए तो रोशनी फैलाते रहे कि नहीं? सुभान अल्लाह। रोशनी फैलाते रहे कि नहीं? कहा मक्के में फैलाते रहे रोशनी, गारे हेरा में फैलाते रहे रोशनी, गारे सर में रोशनी फैलाते रहे, हरम शरीफ में रोशनी फैलाते रहे, मक्के के कोहसारों में रोशनी फैलाते रहे, मक्के के पहाड़ों में रोशनी फैलाते रहे। लेकिन जब मक्के से मदीना हिजरत किए हैं तो मदीना में रोशनी फैलाते रहे, कबीले अंसार मुहाजिरीन के सीनों में रोशनी फैलाते रहे। अब्दुल रहमान आए वो भी मुशर्रफ इस्लाम हो गए, हजरत बिलाल आए वो भी मुशर्रफ इस्लाम हो गए, हजरत
खुबैब आए, वो भी मुशर्रफ इस्लाम हो गए। कबीले बनु अंसार मुहाजिरीन आए, वो भी कलमा पढ़ लिया, रोशनी फैलती रही। तो ये बताओ, जब तक सरकार ज़ाहिरी दुनिया पे रहे, मक्के में रोशनी फैलती रही है, मदीने में रोशनी फैलती रही है, और उसी रोशनी के सहारे पूरे आलम इस्लाम में रोशनी फैलती रही है। तो ये बताओ, मुस्तफा जब जमीन के ऊपर रहे तो रोशनी फैलाते रहे, जब रसूल का जिस्म नीचे जाएगा, कब्र अनवर में जाएगा तो रोशनी फैलती रहेगी। कब्र के ऊपर रहे तो रोशनी, कब्र के नीचे रहे तो रोशनी। तो कब्र की तारीकियों से क्यों घबराते हो? मुस्तफा तो नीचे रहेंगे, तो जब नीचे रहेंगे तो उसी रोशनी के सहारे तुम्हारे कब्र में रोशनी आती रहेगी, तुम्हारे कब्र में भी रोशनी आती रहेगी। मैंने आलिम तसव्वुर में पूछा, या अल्लाह तू खुदा है, तू देखता है, तू रिस्क देता है, ये तो बता कि तू खुदा है, तू वहदहू ला शरीक है, इसे कब्र की क्या जरूरत है? अगर तू चाहता तो बंदों के आमाल के मुताबिक किसी को जन्नत में दाखिल कर देता, किसी को जहन्नम में दाखिल कर देता, और किसी को मैदान महशर की क्या जरूरत है? कब्र की क्या जरूरत है? बंदों के आमाल के मुताबिक कब्र से उठाने की भी जरूरत नहीं थी, जन्नत में भेज देता और दोज़ख में भेज देता। ये तेरा इख्तियार है, ये तेरा पावर है। तो गैब से आवाज आती है, हातिफे गैबी ने सदा दी। हाँ, मकताना मकसूद ये था कि कब्र में मेरे मुस्तफा की जलवागरी होगी, कब्र में मेरे मुस्तफा की जलवागरी होगी। तो आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे रूर के जलवा फरमा होगी। जब तलबत रसूलुल्लाह की, और जब मैदान महशर में जाएंगे, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, धूप की शिद्दत होगी, सूरज समा नेज़े पे होगा, सब लोग मिलजुल करके हजरत आदम के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा के पास जाएंगे, लोग कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत शीश के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत ज़करिया के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। तो मुस्तफा की तरफ बढ़ेंगे, और जब बढ़ते हुए कदम आएंगे तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मामला होगा। तो मैं आला हजरत से नहीं पूछूंगा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी से नहीं पूछूंगा, इमाम अहमद बिन हंबल से नहीं पूछूंगा, इमाम मालिक से नहीं पूछूंगा, इमाम शाफई से नहीं पूछूंगा, मैं इमाम बुखारी से नहीं पूछूंगा, इमाम मुअत्ता इमाम मोहम्मद से नहीं पूछूंगा, बल्कि बरेली जाऊंगा और बरेली के चौखट पे जाकर के उनके खाक को अपने सर का ताज बनाऊंगा और कहूंगा, ए इमाम मोहम्मद रजा, सारी गुत्थियों को तूने सुलझाया है, ये तो बताया जाए। अगर अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट बंदों को जन्नत में दाखिल कर सकता था, जहन्नम में दाखिल कर सकता था। ये कब्र की क्या जरूरत है, हश्र की क्या जरूरत है? तो आला हजरत फरमाएंगे, मुझसे क्यों पूछते हो? पूछो उस्ताद ज़मान से, पूछो मौलाना हसन नदा से। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन नदा फरमाते हैं कि फकत इतना सबब है इनेकाते वज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनेकाते वज़्म महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाया जाएगा। हज़रात गिरामी वक़ार, परवरदिगार आलम फरमाता है, वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। ए महबूब, आप चमकते सूरज हैं, रोशन चिराग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक